بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ یہ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ یہ بہادری اور فن سپہ گیری اور تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام سے دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 628 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا اور پہلے واقعات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ دین اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکے تھے۔ جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا۔ 630 میں فتح مکے کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھی۔ فتح مکے کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شام کے علاقے بلقا کی طرف روانہ کیا تاکہ بصرہ شرحبیل کو سبق سکھایا جائے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ تاریخ میں یہ جنگ معطا کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کی شرحبیل کی فوجوں سے مدبھیڑ ہوئی جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھے۔ جنگ میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، پھر کمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آئی تو وہ اس بات جگری سے لڑے کہ دوران جنگ ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ منورہ لے آئے۔ تلواریں ٹوٹنے کی بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ دمشق کے علاوہ عراق، ایران اور پھر رومیوں کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک خون ریز جنگ کے بعد فتح حاصل کی تھی۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے 40,000 پیروکار میدان میں اتارے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور اکثریت جہنم رسید ہوئی۔ البتہ مسیلمہ کذاب وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دلیری پر علامہ اقبال کا ایک شعر عرض ہے: سوچا بھی اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالی جاباز ہے یا حیدر کرار۔ ایسے ہی اسلامی واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں۔